کنوے کیا گیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. پھر مجھے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل عاصم باجوہ صاحب, انہوں نے مجھے کنوے کیا باقاعدہ. انہوں نے کہا پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے جو آپ نے ایک موقف اختیار کیا ہوا یہ آپ چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اور بلوچستان کا ایشو ہے اس پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو بڑا کلیئر تھا, ایک تو پرویز مشرف کا ٹرائل, مسنگ پرسنز اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ان بلوچستان, یہ 3 ایشوز تھے جس پہ کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل ظہیر صاحب, وہ مختلف طریقوں سے مجھے کنوے کر رہے تھے. اور دیٹ از دا ریزن کہ میں نے جیو کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. 19 اپریل کو حملہ ہوا. 21 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا. کمیشن جب بنا تو کمیشن نے فوراً کارروائی شروع کر دی اور مجھے سمن کر لیا. تو میں تو اس وقت ہل نہیں سکتا تھا. مجھے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید زندگی میں کبھی چل ہی نہ سکیں. تو میں نے جو رجسٹرار تھا سپریم کورٹ کا اس کو کنوے کیا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کس طرح آ جاؤں, میں تو ہل نہیں سکتا, میں ہسپتال میں پڑا ہوا ہوں, تو میں کس طرح آؤں گا. تو آپ کمیشن سے کہیں کہ وہ میرے پاس آ جائے. آخر کار انہوں نے کہا اچھا ہم کراچی آ جاتے ہیں, کمیشن کراچی آ جائے گا, سپریم کورٹ رجسٹری کراچی, آپ نے وہاں پیش ہونا ہے. مجھے فیلنگ یہ ہوئی کہ ججز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ میں آؤں گا ہی نہیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو بلایا تھا وہ آئے نہیں. میں نے کہا ان کو, آغا خان ہاسپٹل والوں کو کہا کہ جی میں نے تو جانا ہے. اور اگلے دن میں زبردستی بہت مشکل سے اسٹریچر پہ مجھے انہوں نے ڈالا اور وہ مجھے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری لے کے گئے. وہاں سے اب میں اسٹریچر پہ تو نہیں جا سکتا تھا نا, اندر تک کورٹ کے. ظاہری بات ہے انہوں نے مجھے وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیا. ویل چیئر پہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو جب جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے, چیف جسٹس نے مجھے دیکھا تو وہ پریشان سے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کی تو بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو جب میں نے دیکھا تو میرے وہ اسٹچ ٹوٹ چکے تھے, میری بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سماعت ملتوی کر دی. ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لیا, کچھ بھی نہیں لیا. اور جناب میں واپس ہاسپٹل, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جج انڈر پریشر ہیں. تو ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ایک دن مجھے بتایا گیا کہ ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے یو اے ای سے, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے, آپ کو ہم باہر شفٹ کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر انعام پال صاحب, ان کو پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا پاکستان سے باہر جانا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو تکلیف ہوگی, میں نے آپ کو بچا لیا, اللہ نے آپ پہ کرم کیا, 2 گولیاں آپ کے اندر ہیں, لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں کسی اور وجہ سے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا. میرا اتنے کہنے کی دیر تھی اور اس کے بعد پھر مجھے کہا گیا کہ جی اب آپ سپریم کورٹ کی پیشی پہ جائیں اسلام آباد. تو اس پیشی میں ججز کا جو رویہ تھا, سوائے جسٹس اعجاز افضل کے, انور ظہیر جمالی صاحب جو ہے نا وہ جیو کی انتظامیہ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو مناسب سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا آپ کے لیے, تو یہ بھی انوالو ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جناب اب کبھی مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا. اس کمیشن کو کہا گیا تھا کہ 3 ہفتے میں آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے, تو وہ رپورٹ نہیں آئی. 1 سال گزرا اور 1 سال کے بعد ایک